جن لوگوں کا حدیث میں کچھ مطالعہ ہوتا ہے یہ انہی کو پتا ہوتا ہے. وہ آپ کا بڑا مطالعہ نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ حلال ہوا پھر حرام ہوا اور غزوہ خیبر کے روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا. کیونکہ جب دوسرا اگر تصرف کرے گا رسول کے کام میں آ کر تصرف کرے گا جیسے کہ حضرت عمر نے کیا تب جا کر یہ اختلاف شدید ہو جاتا ہے. دیکھیں جو چیز کسی ایک طبقے میں اہل سنت کا طبقہ ہو یا امت کا کسی ایک طبقے میں مثلا اگر قبول عام حاصل کر لے تو اب جو ضعیف روایت ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا. جس بندے کا حوالہ دیتی ہے وہ واجد صاحب کو پسند نہیں ہے تو لہٰذا اس کی بات کی علمی حیثیت نہیں ہے. مطلب جو یہ صحابہ تھے تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اہل تشیع ہم پہ یہ جو الزام لگاتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا یہ کہہ رہے تھے. انجینئر مرزا سے کیا خود ہی متا کر لے بھائی. اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ یہ کام فقہ میں جائز ہے تو کہہ جاؤ یہ تم کر لو. یعنی یہ علمی جواب ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان تعصب میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ یہ اس کے علمی جوابات ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنے صحابہ مدعے کی اہلیت کے قائل تھے. وہ مدعے کو کیا سمجھتے تھے. یہ اصول واجد صاحب ذرا نکال کے تو لے آئیے ذرا کہ آپ صحیح روایت کو چھوڑ دیں اور ضعیف کو لے لیں. خود ہی کر لیں پہلے پھر اس کے بعد دوسرے کو اوپر اہل سنت کے اوپر اعتراض کریں. ایک چیز یہ ہوتی ہے میں ایک اصول بتا دوں. اصل میں یہ جو انجینئر ہے نا یہ اصولوں سے کورا ہے بالکل. اس کو کچھ اب دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے اصولوں سے بھرے ہوئے ہیں. جو صحیح روایت ہے اس میں اس کی مدعے کی اہلیت موجود ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے جو ہے نا نکاح مطلق کو حرام قرار دے دیا تھا. ہم آپ کی کتابوں سے حقائق رکھ رہے ہیں اور اسکین پیجز دکھا رہے ہیں آپ کو باقاعدہ. اپنے علماء سے جا کے اس کو ویریفائی کروا لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں صحیح کو چھوڑ دیں گے ضعیف روایت کو لے لیں گے. پھر یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں. شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں. بھائی شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں. صحابہ کے وہ ہیں جو صحابہ جس کو حلال کرتے ہیں اس کو حرام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پلیس کے پلیٹ فارم سے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں ناظرین. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے ایک گفتگو فرمائی ہے متعہ کے حوالے سے. وہ گفتگو سماعت فرمائیں. پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب علمی اعتبار سے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. مجھے بڑا سن کر تعجب ہوا. مفتی صاحب کا جو ایتھیزم ہے اس کے خلاف تو ماشاءاللہ اچھا ورک ہے لیکن اس طرف جو ہے وہ جو یہ ایسے مسائل ہیں اگر آپ کا ایسے مسائل پہ دسترس نہیں ہے تو آپ جواب نہ دیں یا اس طرح کی بات نہ کریں. ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. آپ کہ بھائی ابھی میرے اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے تحقیق نہیں ہے میں انشاءاللہ ریسرچ کروں گا پھر بتاؤں گا. لیکن ایسی کچی باتیں کرنا اور پھر دوسروں کو آ کے کہنا جی وہ تو جاہل ہے فلان ہے یہ زیب نہیں دیتا. یہ کسی علمی شخصیت کو زیب نہیں دیتا. چلیں جی سنتے ہیں مفتی صاحب کی گفتگو پھر انشاءاللہ اس پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. نکاح مطلق کے اوپر ہے اس میں بھی جو میں نے کافی ریسرچ کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ حلال ہوا پھر حرام ہوا اور غزوہ خیبر کے روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کو حرام قرار دے دیا. پہلی بات ہے ہم اس خاتون کی خدمت میں عرض کریں گے کہ غزوہ خیبر پر متعہ حرام ہونا یہ ایک افواہ ہے. ایک آپ کہہ لیں کہ ایک شائع چیز ہو گئی رائج ہو گئی جبکہ حقیقت اس میں نہیں ہے کہ خیبر کے دن متعہ حرام ہوا ہو. کیوں؟ کیونکہ خیبر میں خود ان کے علماء نے تصریحات بیان کی ہیں کہ خیبر میں متعہ کی حرمت کا کوئی محل اور مقام نہیں بنتا. کیسے کہ وہاں پر کوئی مسلمان خواتین نہیں تھیں یا کوئی اس طرح سے معاملہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرتے متعہ انجام دیتے. اس لیے جتنی بھی روایات ہیں خیبر کے دن جو پالتو گدھے کا گوشت ہے وہ حرام کیا گیا تھا متعہ حرام نہیں ہوا تھا. اس کی میں پہلے وضاحت کر دوں ان خاتون کے لیے اگر یہ ہمیں سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ خیبر کے دن متعہ حرام نہیں ہوا. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ ملاحظہ فرمائیں. زاد المعاد ابن قیم الجوزیہ کی کئی علماء نے تصریح کی ہے. میں ایک دو تصریحات آپ کے ساتھ یہ دیکھیں. وَلَمْ تُحَرِّمَ الْمُتْعَ یوم خیبر کہ متعہ خیبر کے دن حرام نہیں ہوا. انما کان تحریمها عام الفتح. یہ عام الفتح کے جو کیا کہتے ہیں فتح مکہ کا سال تھا اس وقت جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. ھذا ھو الصواب اور یہی بات درست ہے. یعنی یہی جو نظریہ ہے وہ درست ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ متعہ خیبر کے دن حرام ہوا یہ درست نہیں ہے. وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ حَرَّمَ يَوْمَ خیبر. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک گروہ کا یہ گمان ہے یعنی ان کا ایک ظن اور گمان ہے اہل علم میں سے ایک گروہ کا کہ متعہ حرام ہوا خیبر کے دن جبکہ اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں قصۃ خیبر لم یکن فیہا الصحابہ یتمتعون بالیہودیات. جو خیبر کا معاملہ ہے اس میں صحابہ نے یہودیات کے ساتھ تو متعہ نہیں کیا تھا. اچھا نہ ہی رسول نے ان کو اجازت دی تھی اور نہ ہی کسی ایک ولا نقلہ احد قط فی هذه الغزوہ نہ کسی نے نقل کیا کہ اس غزوے میں جو ہے یہ کام انجام پایا ہے. اچھا ولا کان للمتعہ فیہا ذکر البتہ لا فعلا ولا تحریما. اس نے خیبر کے مقام پہ متعہ کا تذکرہ نہ فعلی طور پر نہ اس کی حرمت یا کہ انجام دیا یا اس کی کسی نے حرمت بیان کی ہو ایسا اصلاً بیان ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اب یہ خود کہتے ہیں یہاں پر غزوہ فتح جو تحریم المتعہ و سیاتی علی الصواب فی فقہ غزوۃ الفتح.
تو یہ ایک اشتباہ بیان کیا جاتا ہے کہ متعہ جو ہے وہ خیبر میں حرام ہوا، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یعنی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متعہ ایک ایسی چیز ہے اہل سنت کے ہاں جس میں یہ لوگ بیچارے پھنس جاتی ہیں۔ یعنی یہ متعہ آخر حرام کب ہوا؟ 6 بار کہتے ہیں جی منسوخ ہوا، یعنی کتنی بار؟ 6 بار۔ یہ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں سہیلی صاحب کہتے ہیں کہ متعہ کی تحریم کے وقت کے حوالے سے کہ کب یہ حرام ہوا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں غزوہ تبوک، ٹھیک ہے، عمرۃ القضاء، مشہور اس کی تحریم ہے غزوہ فتح میں۔ اچھا جی، اس کے بعد یعنی اور دیگر اقوال نقل کرتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غزوہ اوتاس کے موقع پر، عام الفتح پہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ حرام ہوا، یعنی پھر حجۃ الوداع، پھر کہا کہ حنین تک باقی رہا، اس طریقے سے۔ لیکن بات کہتے ہیں غزوہ اوتاس اور حنین کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، یعنی زمان ان کا کیونکہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو ایک ہی ہے، تو لہٰذا اس میں کیا ان کے ہاں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ ان کے اپنے ہی علماء نے جو تفصیلات بیان کی ہیں کہ متعہ خیبر کے دن حرام ہوا، نہیں، وہ کہتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، متعہ خیبر کے دن حرام نہیں ہوا۔ تو یہ ہماری خاتون کا ایک اشتباہ تھا کہ جو دور کرنا ضروری تھا۔ اس پہ ہم پہلے بھی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، ہمارے چینل پہ اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں، آگے بڑھیں۔ بٹ اس میں جہاں پر ایشو جس حدیث پہ مجھے ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 3429، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے، وہ خلیفہ بنے، تو وہ ممبر پہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں جو متعہ کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ حلال ہے، یعنی ان کا اشارہ عبداللہ ابن عباس کی طرف تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے ان کے ساتھ اس پہ بحث کی کہ نہیں، امام المتقین، یعنی ان کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ ہم ان کے زمانے میں متعہ کرتے تھے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس متعہ کو جائز سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی اسلام میں مطلب مجھے یہ چیز نظر آئی کہ شاید یہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں کہ نکاح متعہ ایک جگہ پہ حلال بھی عبداللہ ابن عباس کی طرف سے قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جو ہے نا نکاح متعہ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ اب دیکھیے گا یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا جواب ذرا سننے والا ہے، یعنی کس قدر ڈاکٹر صاحب نے غیر علمی جواب دیا، اور فقط یہ کہ مرزا کا نام آنے کی دیر ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو اس طریقے سے سمجھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے جیسے پہلے کہا نا ایک اصول دیا کہ ایک حدیث سے آپ ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی آپ کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب تک متعہ کے جواز کا فتویٰ دیا یہ اس وقت تک تھا جب تک خود ان کے علم میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ اس میں آپ اس میں 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ایک تو طبرانی کی روایت ہے جس میں خود ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ کانت المتعۃ فی اول الاسلام، متعہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، اس کا مطلب اب جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بیہقی میں امام، اب دیکھیں یعنی یہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں متعہ جائز تھا، اس کا مطلب اب جائز نہیں، اس کا مطلب یہ اپنی خود سے نکال لیا، یعنی حدیث میں تصرف خود سے بیٹھ کے تصرف کر دیتے ہیں کہ جی اول اسلام میں جائز تھا۔ میں کہوں مثال کے طور پر یہ چیز اول اسلام میں جائز تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 جہتیں ہو سکتی ہیں، وہ طرز تکلم سے پتہ چلتا ہے کہ طرز تکلم آپ کو بتائے گا یہ تو اول اسلام سے جائز ہے، ایک یہ ہے یہ اول اسلام میں جائز تھی فقط، یعنی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، پھر آپ جا کر وہاں پر کوئی ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ یہاں پر ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے یا اس طرز تکلم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بس وہ تو اس وقت حلال تھا اب نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے بیٹھ کے آپ حدیث کے اندر تصرف کرتے ہیں، یہ علمی شخصیت کو زیب نہیں دیتا۔ امام زہری کے طریق سے یہ روایت ہے کہ ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتية، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا، یعنی یہ حتمی بات ہے، یعنی حتمی بات ہے، بیٹھے حتمی بات بن جاتی ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی لگائے جائیں جناب اور لوگوں کو مس گائیڈ کریں، کتنی غلط بات ہے۔ یعنی یہ مفتی یاسر ندیم الواجدی جو لائیو پروگرام کرتے ہیں، یہ ان کی علمی قابلیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو ایک ایسا مسئلہ آج اگر آپ دیگر مفتیوں کو بھی سنیں، حتی ڈاکٹر زبیر کو آپ سنیں، وہ بھی اس نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں یہ اختلافی ہے، یعنی بعض قائل تھے بعض قائل نہیں تھے۔ اب یہ اختلاف کیوں ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ رسول سے حرمت اس کی نہیں ملتی، اختلاف اس وجہ سے ہے۔
ان کے ہاں نماز میں اختلاف کیوں ہیں، اس شدید اختلاف کیوں ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ انہوں نے رسول کی نماز ضائع کر دی گئی۔ اسی طرح متعہ میں اس قدر اختلاف، کیونکہ صحابہ میں اختلاف ان کے ہاں پہنچ گیا۔ اختلاف کس وجہ سے تھا؟ یہ اختلاف اس وجہ سے، ایک دیکھیں نا، ایک دفعہ روات کا اختلاف ہے، ایک دفعہ ہے کہ ان افراد کا اختلاف کے جو رسول کے زمانے میں زندگی گزارتے تھے۔ بڑا زمین آسمان کا فرق کرتا ہے یہاں پر۔ اب وہ افراد کے جو رسول کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر شدید اختلاف کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اب سب تو نہیں ہو سکتے کہ حضرت ابن عباس بھی کہیں کہ رسول کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے متع کو حلال قرار دیا، آپ کہیں کہ جناب جو حرمت کے قائل ہیں وہ بھی یہی مانتے تھے کہ رسول ایک چیز کو حلال اور حرام دونوں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طائفہ حق پر ہوگا۔ اب چونکہ جب دوسرا آ کر تصرف کرے گا، رسول کے کام میں آ کر تصرف کرے گا جیسے کہ حضرت عمر نے کیا، تب جا کر یہ اختلاف شدید ہو جاتا ہے، یعنی یہ اصل اختلاف کی وجہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ جی یہ تو پکا حرام ہو گیا، یہ تو جناب انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں کہ وہ رجوع، آگے وہ خاتون اچھا سا جواب دیتی ہے، اور جس بندے کا حوالہ دیتی ہے وہ واجد صاحب کو پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بات کی علمی حیثیت نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کر کے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہی صرف بیہقی میں نہیں ہے، ابو عوانہ نے بھی اپنی صحیح میں یہ بات لکھی ہے۔ تو اگر آپ نے متع کے اوپر تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو ریسرچ میں یہ بات بھی تو آئی ہوگی نا کہ ابن عباس نے رجوع کیا تھا، وہ سامنے آیا آپ کے؟ جی وہ سامنے آیا تھا، بٹ وہ انجینئر محمد علی مرزا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو روایت ہے مسند ابی عوانہ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے شیعہ جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں اہل سنت کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کو حکمت کے لیے دعا بھی کی تھی، وہ اتنے مطلب جیے صحابہ تھے، تو آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اہل تشیع ہم پہ یہ جو الزام لگاتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا یہ کہہ رہے تھے۔ انجینئر مرزا سے کہیں خود ہی متع کر لیں بھائی۔ ہاں اب یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز فقہ میں حلال ہے، اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے کہ جی یہ کام فقہ میں جائز ہے تو کہہ جاؤ یہ تم کر لو، یعنی یہ علمی جواب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان تعصب میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ یہ اس کے علمی جوابات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اتنی حرکتیں کرنی ہیں خود ہی کر لیں پہلے، پھر اس کے بعد دوسرے کو اوپر اہل سنت کے اوپر اعتراض کریں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے، میں ایک اصول بتا دوں، اصل میں یہ جو انجینئر ہے نا، یہ اصولوں سے کورا ہے بالکل، اس کو کچھ اب دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے اصولوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں مفتی صاحب، دیکھیے گا کیا بیان کرتے ہیں۔ نہیں پتا، کچھ بھی تو نہیں پتا۔ دیکھیں جو چیز کسی ایک طبقے میں، اہل سنت کا طبقہ ہو یا امت کا، کسی ایک طبقے میں مثلا اگر قبول عام حاصل کر لے، تو اب جو ضعیف روایت ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ پوری امت جائے بھاڑ میں، ہم تو اس روایت کی بنیاد پر، چونکہ روایت ضعیف ہے لہٰذا یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ یہ اصول ہے باقاعدہ اصول حدیث کا، کہ اور اس کو یہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا، کہ ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا، چونکہ آپ یہ اپنی طرف سے بیٹھ کے گھڑ رہے ہیں کہ بھائی ضعیف حدیث جو ہے وہ حلال و حرام میں کہاں قابل استدلال ہے۔ تاریخی جو معاملات ہیں ان میں پھر بھی تسامح کیا جا سکتا ہے، حلال اور حرام میں تو شدت پائی جاتی ہے، جیسا کہ محمد ابن اسحاق کا معاملہ ہے، جیسا کہ واقدی کے معاملے میں یہ بات کی جاتی ہے، یا مغازی کے جو کیا کہتے ہیں روایات ہیں ان کے حوالے سے بس دیکھتے ہیں کہ راوی متہم بالکذب نہ ہو، قذاب راوی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس میں تسامح کیا جا سکتا ہے۔ حلال اور حرام میں کہاں تسامح کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں کہ جی ابن عباس کی ضعیف، بھئی ایک شخص کا جو صحیح روایت ہے اس میں اس کی متع کی حلیت موجود ہے۔ اب یعنی یہ ان کا اصول چیک کریں واجد صاحب کا، کہ ابن عباس کی جو صحیح روایات ہیں ان میں وہ متع کی حلیت کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف ان کی جو رجوع کی روایتیں وہ ضعیف ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں صحیح کو چھوڑ دیں گے، ضعیف روایت کو لے لیں گے۔ یہ اصول واجد صاحب ذرا نکال کے تو لے آئیے ذرا، کہ آپ صحیح روایت کو چھوڑ دیں اور ضعیف کو لے لیں۔ آپ کے محدثین سے تو یہ اصول ثابت نہ ہو پایا۔ میں دکھاؤں گا کہ سب نے لکھا کہ ابن عباس اور پتہ نہیں کتنے صحابہ متع کی حلیت کے قائل تھے، وہ متع کو جائز سمجھتے تھے۔ اب آپ متع کو زنا بولتے ہیں، اہل سنت ظاہری بات ہے تعصب جب آ جائے تو بھائی یہ آپ زنا بولیں گے، اس کو جو کچھ بولیں گے نیچے کمنٹس کریں گے جی اپنی بہن دے دو فلاں دے دو، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اس میں رسول کی ایک حلال کردہ چیز کو حرام کہہ کر اس کے اوپر قدغن لگانا اور اس کے اوپر تان کرنا، اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہوگا جناب۔ ہمارا اس میں کچھ بگڑ رہا نہیں بگڑ رہا، ہم آپ کی کتابوں سے حقائق رکھ رہے ہیں اور اسکین پیجز دکھا رہے ہیں آپ کو باقاعدہ، اپنے علماء سے جا کے اس کو ویریفائی کروا لیں، اس کے بعد آپ
کوئی جاہل آ کر، یعنی یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی کسی شخص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ایک چیز کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ اس جائز چیز کا مذاق اڑاتے ہیں آ کر، پھر یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ بھائی شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں؟ صحابہ کے دشمن تو وہ ہیں کہ جو صحابہ جس چیز کو حلال سمجھتے ہیں اس پر آ کر تان کرتے ہیں۔ آگے سنیں۔ جن لوگوں کا حدیث میں کچھ مطالعہ ہوتا ہے یہ انہی کو پتا ہوتا ہے، وہ آپ کا بڑا مطالعہ ہے، نظر آ رہا ہے واجد صاحب، بہت مطالعہ آپ کا، بہت کثیر مطالعہ ہے کہ انجینئر بالکل کورا ہے، اس لیے اس کو نہیں پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ ان کی گفتگو سن لی، اور اس بہن نے بھی بتایا کہ نہیں جناب ابن عباس کی جو آپ رجوع والی روایت بیان کر رہے ہیں ضعیف ہے۔ کہتے ہیں چلیں ہم اس کو ضعیف مان بھی لیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے علماء کی زبانی رکھتا ہوں، یہ ان کو تو پتہ چل گیا بھائی، ان کو نہیں پتہ چل سکا۔ مزے کی بات یہ ہے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ابو عوانہ کی میں پہلے روایت رکھ دوں، یہ صحیح المسند صحیح کیا کہتے ہیں جی، ہاں ابی عوانہ، ہاں جی وہی ہے، المسند الصحیح المخرج علی صحیح مسلم لابی عوانہ یعقوب بن اسحاق۔ یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ قال یونس، ابن شہاب زہری کی بات کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیہ۔ ٹھیک ہے، یہ معلق، اس کو معلق بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کی تذیف کس نے کی؟ حافظ نے فتح الباری میں، البانی نے ارواء الغلیل میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے متعہ کے حوالے سے 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ الاول الاباحۃ مطلقاً، یعنی وہ مطلقاً اباحہ کے قائل تھے، کوئی اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں سمجھتے تھے۔ الثانی الاباحہ عند الضرورہ، وہ کہتے تھے جہاں احتیاج ہو وہاں پر یہ مباح ہے۔ التحریم مطلقاً، وہذا ممن لم یثبت عنہ صراحہ، اور یہ ان سے صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے تحریم والا۔ بخلاف القولین الاولین فہما ثابتان عنہ واللہ اعلم، کہ مطلقاً اباحہ کے قائل تھے، ضرورتاً اس کو مباح سمجھتے تھے، اس کو جائز اور حلال سمجھتے تھے، یہ دونوں تو ثابت ہیں، لیکن تحریم کے قائل ہوں مطلقاً یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں روایت جو ہے وہ اس کی میں آپ کی تضعیف رکھوں کیسے وہ ضعیف ہے۔ یہ مستخرج ابی عوانہ ہے، ما مات ابن عباس حتی رجع عن هذه الفتیہ۔ یہاں پر یہ سلسلہ سند میں 3 راوی نہیں ہیں، عبداللہ بن وہاب، احمد بن عبد الرحمن، یعقوب بن اسحاق۔ ٹھیک ہے، یہ الربیع بن صبرہ، محمد بن شہاب، یونس بن یزید، 3 راویوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے۔ یہ 3 راوی نہیں ہیں، یعنی معلق روایت ہے۔ پھر اس اسناد ضعیف ہے، کس وجہ سے؟ اس میں احمد بن عبد الرحمن القرشی ہے، وہ ضعیف الحدیث ہے۔ تو یہ 3 راوی سند میں نہیں ہیں، اور اس لیے اس روایت کو اس نے معلقاً بیان کیا۔ البتہ جو 3 راوی وہ یہ ہیں، اور سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ ابو عوانہ کی وہ ہو گئی۔ اس کے بعد تحفۃ المحتاج بشرح المحتاج، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حکایت الرجوع، کس کی؟ ابن عباس کی جو حکایت الرجوع ہے، عبارت النہایہ وما حکی عنہ من الرجوع عن ذلک لم یثبت، کہ وہ ثابت نہیں ہے، کہ اس کا رجوع اگر ہوا ہے تو وہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابن عباس کے رجوع کا ثابت ہونا یہی ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کے اپنے علماء کیا بیان کرتے ہیں۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح، یہ ان کو نہیں پتہ تھا اصول، واجد صاحب نے بیٹھے بیٹھے اصول بنا لیا۔ ظاہر بات ہے ان کے مذہب میں کچھ بھی بن سکتا ہے سر۔ فقط ثبت انہ مستمر القول علی جوازہا ولم یرجع، وہ کہتے ہیں ثابت یہ ہے کہ وہ اپنے اسی جواز والے قول پر باقی رہے اور انہوں نے رجوع نہیں کیا، یہ چیز ثابت ہے۔ ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف کو لیا جائے گا، فلاں کو لیا، بیٹھے اصول بنا لو سر، بیٹھے بیٹھے آپ کے خالہ جی کا گھر ہے۔ فتاوی قاضی خان فی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان، یہاں پر دیکھیے ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یجوز ذلک ولا ینعقد النکاح بلفظ المتعہ وہی باطل عندنا، یہ ہمارے نزدیک باطل ہے، خلافا لابن عباس و مالک۔ اچھا یہ پھر مالک کا آگے حوالہ بھی دے رہے تھے نا، کہتے ہیں امام مالک یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا امام مالک نے اگر یہ سمجھا ہوتا تو وہ اس کی اہلیت کے قائل ہوتے۔ ذرا ہم ان کو سن لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ مسئلہ ہے جس پہ مجھے کوسچن ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ سنیں، یہ اصول امام مالک کا ہے، امام مالک نے دیا یہ اصول۔ ہاں امام مالک نے اصول دیا ہے، اور امام مالک متع کی اہلیت کے قائل تھے، تو مزے نہیں ہو گئے۔ یہ دیکھیں جی، خلاف ابن عباس و مالک، کون؟ آپ کے اپنے علماء بیان کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، لوگوں کو بتا دیں ہمارے علماء جھوٹے بھی ہیں۔ تو لہٰذا پھر آ جائیں ابن عبد البر التمہید، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اما الصحابہ فإنهم اختلفوا فی نکاح المتعہ، صحابہ کا متعہ کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ فذهب ابن عباس الی اجازتها و تحلیلها،
وہ کہتے ہیں ابن عباس جو ہیں وہ اس کے جائز ہونے اور اس کے حلال ہونے کی طرف جاتے ہیں. لا خلاف عنہ فی تعلق, کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال اور جائز سمجھتے تھے. وعلیہ اکثر الصحابہ, اور اکثر صحابہ بھی کیا ہے اس حوالے سے منہم, ان میں سعید بن جبیر ہے, طاؤس ہے, اور جن کی تحلیل مرفی ہے وہ ابو سعید الخدری اور جابر بن عبداللہ انصاری, یہ بھی جائز اور حلال سمجھتے تھے. اور بتائیں, یعنی آپ کے یہ سارے صحابہ متعہ کو حلال اور جائز سمجھتے تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئی. ہم اس کے اوپر پہلے بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ متعہ کے کون کون سے ان کے صحابہ تابعین جواز کے قائل تھے. تو لہٰذا یہ جو مفتی صاحب, اپنے مفتی واجد صاحب نے گفتگو کی ہے, کہا کہ جی وہ مرزا اصولوں سے کورا ہے, اصول حدیث سے کورا ہے, یہ تو ناظرین پتہ چل گیا کہ مرزا کورا ہے یا موصوف کورے ہیں. ہمارے نزدیک تو اب اس مسئلے میں مفتی صاحب تو واقعی کورے ہیں, مرزا اوورال کورا ہے. ٹھیک ہے, ہم مرزا یہ نہیں کہتے مرزا پڑھا لکھا, مرزا اوورال کورا ہے, لیکن مفتی صاحب آپ اس مسئلے میں کورے پائے گئے ہیں. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں رجوع کریں اور اس مسئلے میں علمی گفتگو کیجئے تاکہ لوگوں کو آپ مس گائیڈ نہ کر سکیں. اسی پہ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.